یہ خوشی ہوئی ہے اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی حمد و ثنا کریں، پرستش کریں۔ جب ہم خدا کو نیچے لانا چاہتے ہیں پھر نہیں آتا، ساری دنیا کے ساز بجا لیں خدا نہیں آتا۔ خدا کوئی دیوتا نہیں ہے، خدا قادر مطلق ہے، یہوہ خدا ہے، غیور خدا ہے۔ ہمیں بائبل میں ثبوت ملتا ہے جب گانے اور بجانے والے آپس میں مل گئے تو خدا کا روح، خدا کا ابر چھا گیا اور کاہن خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، بے ہوش نہیں ہو گئے، وجد میں آ گئے، آپے سے باہر نہیں ہوئے، اپنے آپ میں رہے، لیکن خدا کو خوش کیا اور ہیکل میں خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ اس سلام کے ساتھ جیسے بھائی ناظر صاحب نے میرے متعلق زیادہ باتیں کر دی ہیں، میں بھائی ناظر کا، پاسٹر سنیل صاحب کا اور آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناجیز کو اس لائق سمجھا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت آپ کے درمیان میں کر سکوں۔ میرا تعلق پوتھانا نہیں ہے، میں پوتھانا میں ہوں، ایک عرصہ ہوا میں یہاں سے گیا، لیکن اگر میں اس میں اپنی گواہی دوں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کراؤڈ ہو جس میں میں اپنی گواہی دوں۔ اپنے گاؤں میں میری یہ خواہش تھی اور آج آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے 2,500 سے 3,000 کی گیدرنگ چھوڑی ہے۔ کائے کے لیے؟ آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ میری فون پہ بات ہوئی تھی، بس میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، میں ان کا جج کر رہا تھا ان کی تصویر سے۔ میں نے کہا یہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوگی تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے تاکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خدا برکت دینے کے لیے تیار رہتا ہے، مانگنا نہیں پڑتا۔ پھر آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے آپ کو پرستار بہت اچھا دیا ہے۔ فنکار تو بہت ہوتے ہیں لیکن پرستار کم ہوتے ہیں۔ لوگ مسلمانوں سے گیت گواتے ہیں، براسیوں سے گیت گواتے ہیں، اور وہی لوگ ان کو کہتے ہیں، کرسچن لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو کچھ نہیں آتا ہے، لیکن جب گانے والے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا فنکاروں کو نہیں، پرستاروں کو پسند کرتا ہے، جو اس کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کے پرستار اسی میں ہوتے ہیں جو اس کے مطابق چلتے ہیں۔ جب اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا ان پر رحم کرتا ہے اور اپنے گہرے بھید کھولتا ہے تاکہ خدا کا بھید یا خدا کے بھید ان پر آیا ہوں۔ 1987 میں چھوٹی سی گواہی بیان کرنا چاہوں گا۔ مجھے فیلڈلفیا پینٹیکاسٹل چرچ آف پاکستان کی طرف سے بلایا گیا کراچی ٹریننگ کے لیے۔ میں نے خدا کی پاک فضل سے پاسٹر جارج اللہ رکھا صاحب کے زیر نگرانی ٹریننگ کی ہے۔ میں چلتا پھرتا پاسٹر نہیں ہوں، میں خدا کے پاک فضل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاسٹروں کا بیگ اٹھا کر پاسٹر نہیں بنا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے کلام کے عین مطابق اپنے استادوں کی خدمت کر کے پاسٹر بنا ہوں، اور کئی سالوں کی محنت کے وسیلہ سے، کئی سالوں کے محنت شاقہ سے میں آپ کے سامنے ہوں۔ اور میری بڑی آرزو تھی کہ میں اپنے گاؤں میں ایک کراؤڈ کے سامنے کلام کروں اور بتاؤں میں وہی پرویز ہوں جو یہاں سے گیا۔ میں فٹ بال سیکھتا رہا ہوں، میں نے کرسیاں بنی ہیں، میں نے بڑی مزدوری کی ہے، لیکن تعلیم کے لیے میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، اور سٹرگل کا ثمر مجھے ملا ہے۔ جب میں پڑھنے جاتا تھا اسی سامنے والی گراؤنڈ میں تو لوگ مجھے مذاق کیا کرتے تھے، اینے کی کرنا ہے، اے ہو جب بڑے آئے۔ لیکن خدا یسوع کا احسان مانتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک مزدور کا بیٹا گریجویٹ کھڑا ہوں۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے، میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتا دوں، فیلڈلفیا پینٹیکاسٹل چرچ سے 2 سال کی ٹریننگ کے بعد BTH گجرانوالے سے کیا ہے، میں نے MTH کیا ہے، ماسٹر آف تھیالوجین ہوں۔
میں کراچی یونیورسٹی ہے بائبلیکل یونیورسٹی، وہاں پر ایز اے ٹیچر پڑھا رہا ہوں۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں اس کی گواہی دیں۔ یہ گواہی ہے، کلام تو جو ہے وہ بیان کریں گے، لیکن بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ میرا تعلق یہاں سے ہے، کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہ جائے۔ وہ کلام جو مغالطے میں ہو اس کے معنی نہیں بنتے ہیں۔ خدا کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام سے معمور ہوں، کلام سے فیضیاب ہوں، اور ایسے پرستار جن چرچوں میں ہوتے ہیں، کلیسیاؤں میں ہوتے ہیں، کلیسیاں سکڑتی نہیں ہیں، بڑھتی ہیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ خدا کو لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے میں نے شروع میں بیان کیا ہے گیدرنگ کا۔ خدا کو ایک بندے کی بھی بڑی فکر ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایک کی بھی ہلاکت ہو جائے۔ پھر ڈھولک نواز آپ کا جوڑا بہت اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں موسیقی سے پیار کرتا ہوں، اور موسیقی میں استاد والا ہوں۔ میں نے استاد سے سیکھا ہے، میں نے طبلہ سیکھا ہے، میں طبلے والا ہوں۔ لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ تال بجتا ہے اور کہیں سم آتا ہے تو ساکت بیٹھتے ہوئے سر ہل جاتا ہے یا ہاتھ ہل جاتا ہے، اگلا جج کر جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے۔ تو آئے ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا خط ہے مقدس تموتھیوس کے نام، اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 6 آیاتیں ہیں۔ ان آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جن کے پاس مقدس کلام ہے نکال سکتے ہیں۔ پہلا تموتھیوس کا خط ہے، 4 باب ہے، پہلی آیت سے 6 آیت تک ہے۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ خدا کی برکت اس کے مقدس کلام کے پڑھے اور سورہ جالے پڑھو۔ ایتھے تلک جائے گا، ایتھے کوئی جگہ نہیں جی بس۔ ہم اس کی 6 آیت پر آئیں گے۔ 6 آیت پر ہم خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آیت ہوتی ہے جو مرکزی آیت ہوتی ہے، سندلی آیت ہوتی ہے، اسپیشل آیت ہوتی ہے، خاص آیت ہوتی ہے جس پر بات کرنی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا جو مضمون ہوگا وہ ہوگا پیروی۔ کیا ہوگا؟ پیروی۔ تو پیروی کے لیے جب ہم اردو لغت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں پیروی کے متعلق۔ پیروی کا مطلب ہے تقلید، کسی کے قدم پر قدم رکھنا، کسی کے پیچھے چلنا، فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کسی کو بھی بلایا ہے تو یہ نہیں کہا میرے آگے ہو لے، کیا کہا؟ میرے پیچھے ہو لے۔ جب پیچھے والا ہے تو آگے جانے والے کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیروں پر پیر رکھتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ اور 3 سال کی زندگی میں یا 3 سال کی خدمت میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے، ہسٹری نہیں بتاتی، کلام نہیں بتاتا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج میں بہت تھک گیا ہوں، کسی شاگرد کا نام لے کر کہا کہ آج تو میٹنگ چلا اور تو کلام سنا۔
کہا کسی سے؟ جی نہیں، کسی سے نہیں کہا۔ یہ 3 سال شاگردوں کو سکھانے کا کام کرتے رہے، لوگوں کو برکت دینے کا کام کرتے رہے، شفا دینے کا کام کرتے رہے، معجزات کا کام کرتے رہے، لیکن اس میں اہم اور بڑی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے ہو لے، میں تیری پیروی کروں۔ جو شاگرد اپنے استاد کی پیروی کرتے ہیں، اچھے شاگردوں کی بات کرنے لگا ہوں، اچھے شاگرد چاہے وہ موسیٰ کے ہوں، چاہے وہ ایلییا کے ہوں، چاہے وہ یوحنا کے ہوں، میں کوشش کروں گا کہ بائبل سے باہر نہ جائیں، اس لیے کہ بہت بڑا میدان تو یہی ہے، یہی ختم نہیں ہوتا، اس کی بڑی بڑی ویلیاں ہیں، اس کے بڑے بڑے دریا ہیں، کہاں سے نکلو گے؟ ہم لوگوں کو کیوں اس میں انوالو کریں یا انکلوڈ کریں؟ عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جو اس کی شاگردی کرتے ہیں، اس کے اچھے شاگرد بنتے ہیں، اس کی پیروی کریں۔ کراچی میں کہیں پڑھ رہا تھا تو اس جماعت میں عبادت کے بعد مجھے کسی نے پوچھا کہ سر آپ سیالکوٹ سے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سر مقصود کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں، وہ میرے سر ہیں، میں ان سے پڑھتا رہا ہوں۔ تو کہنے آپ نے بالکل ان کی طرح پڑھا ہے، میں نے انہی کا آئیڈیا لیا تھا، میں سر مقصود سے پڑھتا رہا ہوں، میں نے میٹرک کی تیاری ان سے کی ہے۔ میرے بتانے کا یہ مقصد ہے، آپ بھی شاگرد ہیں اور بھی شاگرد ہیں جن کو ایک دفعہ شاگردیت ملتی ہے اور دوسری دفعہ ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب تم لوگوں کو جا کے سکھاؤ، اب تم لوگوں کے دنیا کے استاد ہو گئے ہو۔ کن کو سکھایا ہے؟ جنہوں نے پیروی کی ہے، جنہوں نے اس کو دیکھا ہے، جنہوں نے ان کے نقشے قدم کو محسوس کیا ہے، اس کے پیروی کرتے اس کے پیچھے گئے ہیں، اور اس میں سب کچھ خوشی سے یا شادمانی سے نہیں ہوا ہے، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس خدمت کے اصل معنی یہ ہے کہ خدمتوں میں سے گزرنا، یہ آزمائشی ہوتی رہتی ہے، ساری زندگی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ خادم یہ نہ سمجھے کہ اب میں خادم بن گیا ہوں تو خدا کا ہاتھ چڑھایا ہے اور بس ہر چیز مل گئی ہے۔ خدا ایسے ایسے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ جو خدمت میں آنے سے پہلے بڑے امیر ترین ہوتے ہیں، گاڑیاں، بنگلے، کاروبار، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، بینک بیلنس وغیرہ، اور بعد میں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایک خدمت کے آنے کے سبب سے ایسا ہوا ہے، لیکن وہ اگر وہ پختہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا میری آزمائش نہیں کر رہا بلکہ پکا رہا ہے، کیونکہ خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا۔ یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے پہلے باب کے 18ویں آیت سے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب 12ویں سے پڑھیں گے تو اور آسان ہو جائے گا۔ خدا کسی کو نہیں آزماتا، لیکن استاد شاگرد کو آزماتا ہے۔ لکھنے پڑھنے والے جو بچے ہیں، جب وہ دھیان سے پڑھتے نہیں تو پیپر آ جاتے ہیں، سوال آتے نہیں، تو پڑھا تو ہوتا نہیں، فیل ہونے پر ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سوال آؤٹ آف کورس تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال آؤٹ آف کورس تھا۔ کورس میں سے سوال ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی بورڈ نے بھی آؤٹ آف کورس کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ شاگردیت میں سیکھا ہوتا ہے اسی کا امتحان ہوتا ہے۔ جو آپ کی نصاب میں آیا ہے، جو نصاب کی کتاب آپ نے پڑھی ہے، جس کا پیپر ہے، وہی آئے گا۔ تو خدا یسوع مسیح کون سا نصاب پڑھا رہا ہے آپ کو؟ اسے کہا میرے پیچھے آؤ، میرے نقشے قدم پر چلو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو، جو تم نے دیکھا ہے وہی جا کے لوگوں کو بتاؤ، اپنے پلے سے بتانے کی بات نہیں ہے۔ سو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، جب ہم خدا کے کلام کو مطالعہ کرتے ہیں تو 2 سیموئیل اور اس کا 22واں باب، اس کی 45ویں آیت ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو موقع ہوگا۔ ڈائس تھوڑا دراصل اونچا ہے، میں وہاں چھوٹا، تو میں پیچھے چھپ گیا۔ تو ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے 2 سیموئیل میں، اور اس کی 22ویں باب کی 45ویں آیت ہے، جو پڑھنا چاہے موقع ہوگا۔ تو خدا اپنے لوگوں کو ہر دور میں بتاتا اور سکھاتا رہا ہے
اس لیے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کی ہدایت میں چل کر اس کے پاک نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ جب ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 22واں باب کی 45ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں کیوں مضمون ہے، پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، وہ میرا نام سنتے ہی میری فرما برداری کریں گے، پردیسی مرجا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھرتھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور خدا میری نجات کی چٹان ممتاز ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے آئیں۔ صرف لوگ یہ نہ کہیں، شاگرد یہ نہ کہیں کہ لوگ میرے پیچھے آئیں۔ شاگرد یہ چاہ رہا ہے، جب وہ شاگردیت میں ہے، کہ لوگ میرے تابع ہو جائیں، کیونکہ میں استاد کے ساتھ رہا ہوں۔ موسیقی والے جانتے ہیں کہ بڑے بڑے استادوں کے نام ہوتے ہیں، وہ کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے کہ اس نام کو وہ کیش کرتے ہوئے لوگوں کو متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تھانوں بھی شاگرد کر لو۔ کوئی کہتا ہے میں شوکت حسین کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں غلام محمد حسین کا شاگرد ہوں، یعنی کہ بڑے بڑے نام لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں طبلے میں کسی کا شاگرد ہوں، میرا اچھا استاد ہے اور ان کا نام ہے اور لوگ نام کو کیش کرتے ہیں۔ تو یہاں شاگرد کو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ لوگ میرے تابع ہو جائیں۔ کیسے ہوں گے جی؟ جب آپ ان کو کچھ کر کے دکھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ تابع داری، فرما برداری یا پیروی اچانک نہیں ہوتی ہے، خدا جب چاہتا ہے تب ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں دوسرا خط تھسلونیکیوں کا، دوسرا تھسلونیکیوں تیسرا باب اس کی 14ویں آیت ہے۔ تو خدا نے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس لیے پہنچایا ہے کہ اس کے کلام سے مستفید ہوں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ جب اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ خدا کے پیرو ہو جاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں ایک بات کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کے کلام کے پیچھے پیچھے چلنا، آگے نہیں۔ استاد خود کہے گا آپ پڑھیں، آپ میرے آگے ہو جائیں، پڑھیں۔ یسوع نے کسی سے نہیں کہا۔ سو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، دوسرا تھسلونیکیوں تیسرا باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ تو ہم جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارا خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے حضور میں اس کے تابع داری کرتے ہوئے اس کے نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ دوسرا تھسلونیکیوں نہیں ملا کسی کو، تیسرا باب ہے اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانے تو اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو۔ یہ بھی شاگرد ہے، شاگردیت کو غلط استعمال کرتے ہوئے یا غلط یوز کرتے ہوئے جب اپنی منمانیاں کرتا ہے، جیسے آپ سنتے ہیں پینٹی کاسٹلز پر بہت سارے الزام ہیں کہ بس پینٹی کاسٹلز پر بہت سارے الزام ہیں، تو کیسے کلیئر کریں گے آپ ان کو؟ اپنے کردار سے، اپنے کام سے بتائیں گے۔ یہ زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے قول و فعل سے بتائیں گے، اپنے کردار سے بتائیں گے۔ آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ آپ کا موازنہ کریں کہ آپ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ بتانے کی ضرورت ہے میں ویسا نہیں ہوں، میں ویسی نہیں ہوں۔ آپ اپنے کردار سے بتائیں کہ میں مسیح کا پیروکار ہوں، میں اس کی پیروی میں ہوں اور اس نے مجھے برکت دی ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم گیت گاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ برکت دے برکت دے برکت دے پیارے یسوع برکت، کیا کرتے ہیں؟ برکت ہی مانگتے ہیں۔ تو کیا خدا سے برکت مانگنے کی ضرورت ہے جی؟ اب اس کے لاجک پہ جائیں، اس کا لاجک پڑھیں
خدا سے برکت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے، تو برکت آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ ہاللیلویا۔ برکت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے، اس کی بیٹیاں ہیں۔ ماں باپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیں۔ وہ نہیں بھی دے سکتے پھر بھی دینے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، تو ہمارا خدا تو دے سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ صحبت نہیں رکھی جو غلط رویہ رکھتے ہیں، جو غلط چال چلن رکھتے ہیں، جو غلط طریقہ کار سے چلتے ہیں، جو اپنے گناہ کو بائبل سے کمپیئر کر کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تاڑ لیا کرو، ان سے نفرت کرو، لیکن ان کو دشمن نہ جانو۔ کیا لکھا ہے؟ ان کو دشمن نہ جانو، ان کو سمجھاؤ، ان کی مدد کرو۔ ممکن ہے کسی وقت بھی اگر وہ گناہ میں گر سکتا ہے تو کسی وقت بھی گناہ سے نکل سکتا ہے، آپ اس کے مددگار بنیں اور وہ پھر سے اپنے خدا کا پیروکار بن جائے گا۔ ہم خدا کے پاک روح کی بات کرتے ہیں، خدا کے پاک روح کو مانگتے ہیں۔ تو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدا سے پاک روح مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں۔ کیا کہتا ہے کلام؟ کیا کہتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں۔ ایک آیت ہے کلام مقدس میں، میں جانتا، خدا نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے۔ یہ آیت ترجمے میں غلط ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ترجمے میں بائبل میں جو پڑھ رہا تھا، جو آپ پڑھ رہے تھے، جو پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ یہ نہ عبرانی ہے، نہ آرامی ہے، نہ یونانی ہے، اور نہ لاطینی ہے۔ ہمارے پاس ایک زبان ہے جسے ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اردو۔ لوگ اسے اردو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اردو۔ اردو نہیں ہوتا، اس پہ تو ریڑھ نہیں ہو، اس پہ رے ہوتی ہے صرف، اردو۔ تو ہم بڑی اسٹائل سے کہتے ہیں اردو۔ ہم پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ہمیں اردو آتی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا تھا اس آیت میں جو یسوع نے بیان کی، اس آیت کا ترجمہ ہمارے پاس کیا پہنچا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے بچے محتاج نہیں ہوتے۔ ان کا ماں باپ غریب بھی کیوں نہ ہو، پرووائڈ نہ کر سکتے ہوں، تو کیا بھائی جان آپ کے بچے آپ سے مانگتے ہیں، آپ وہ چیز نہیں دے سکتے تو آپ مجبور ہوتے ہیں ان کے سامنے؟ نہیں، کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ماں باپ۔ بچہ اپنے ماں باپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ آج سیدھی کیا ہے اس میں؟ اب اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں بتاؤں۔ یہ نہ لکھا ہے کہ کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس کی آرامی سے جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو یونانی مترجم نے اس کو ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کر گئی۔ تو آیت کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے ضرورت مند ہو۔ ہاللیلویا۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے، کن کن چیزوں کے ضرورت مند ہو۔ خدا ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں کہتا ہے، تو کیا وہ ہمیں مجبور کرے گا؟ کبھی نہیں۔ محتاج سمجھتا ہے؟ محتاج کو تو ہم جھڑک دیتے ہیں، طبیعت ہو تو دے دیتے ہیں اور زیادہ جھڑک دیتے ہیں۔ آیت کا مفہوم دیکھنا ہے۔ صاف کہا ہے میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، ضرورت ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہے، اور جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے ان کے لیے بھی ہے کہ خدا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ مکمل طور پر رہتے ہو، میری پیروی کرتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، میری تقلید کرتے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کو چاہتے ہو، تمہیں مل جائے گی، وہ تمہیں مل جائے گی۔ محتاجوں کو کچھ نہیں ملتا۔ میں اور آپ
خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، تو فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول نے خدا کے الہام کو پہنچایا۔ ہمارے پاس جو پولس رسول کی طرف سے خط آئے ہیں، یہ الہام ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ ساری دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو، تو کیا ان کو بائبل دی اس نے؟ بائبل تمہار دی ان کو؟ دیا کچھ؟ کس کے پاس تھا کچھ بھی نہیں۔ کیا تھا؟ اس نے کہا جاؤ بتاؤ جو جا کے لوگوں کو، اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں۔ بہت کچھ کہا، جو کچھ دیکھا ہے وہی کہو، یہ ہے خوشخبری۔ اور خوشخبری یونانی زبان کا یہ ترجمہ ہمارے پاس ہے، جس کے معنی ہے خوشخبری، خوشی کی خبر کہ اندھا دیکھتا ہے، لنگڑا چلتا ہے، بدرو گرفتہ آزاد ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ تم بیماروں کو اچھا کرنا، حکم دیا گیا ہے بیماروں کو اچھا کرنا، بدروں کو نکالنا۔ یہ کون کریں گے؟ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ زور لگو ہیا، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ میں کہاں تک اپنے خدا کی تقلید کرتا ہوں، کہاں تک پیروی کرتا ہوں، کہاں تک وفادار ہوں۔ تو بدرو آپ کے سامنے ٹھہرے گی تھوڑی، پھر بدرو تو نکلتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکلتی؟ وہ کہہ دیتی ہیں نہیں نکلوں گی، چل۔ میں نے بدروہوں کو، خادموں کے گلے پڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں پڑتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خادم تکڑے بھی ہوتے ہیں، کھاتے بھی بہت ہیں، لیکن مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابلیس کسی سے نہیں ڈرتا، آپ کو پتہ ہے؟ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں کسی میں پڑھ رہا تھا، جان سٹالن شخص تھا، اس نے اس بات کو واضح کیا کہ ولیم دواگو ہائٹ، سنا کسی نے نام نہیں کا؟ ولیم دواگو ہائٹ، ولیم ان کا نام تھا، دواگو ہائٹ ان کا آگے نام چل گیا۔ دعا میں رہتے تھے، بہت دعا میں، جیسے ڈھولکی علاج طبلے ریاض میں ہی رہتے ہیں، وہ دعا میں رہتے تھے۔ کسی میں ابلیس خود حاضر ہو گیا، سوال جواب ہوئے، پوچھا کہ تو کسی سے ڈرتا بھی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں کسی سے بھی ڈرتا، نام بتائے فلاں 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 فلاں۔ اس نے کہا میں نہیں کسی سے ڈرتا، یہ سارے میرے کھلونے ہیں، میں جو جدھر چاہوں گھوم جاتے ہیں۔ ہاں ایک بندے سے میری بڑی جان جاتی ہے، مجھے برا لگتا ہے۔ کون ہے جی وہ؟ ولیم۔ کون ہے یہ؟ ولیم۔ پوچھا کیوں؟ کہتا یہ رہتے ہی دعا، اور وہ اس علاقے میں سب سے کمزور شخص تھا، جسمانی طور پر سب سے کمزور۔ تو طاقت کس میں تھی؟ اس کے روح میں۔ ہاللیلویا! اس کے روح میں طاقت ہے۔ ابلیس دعا کرنے والے سے بھاگتا ہے، گانے والوں سے نہیں بھاگتا، نعرے مارنے والوں سے نہیں بھاگتا، بڑے بڑے کلام سنانے والوں سے نہیں بھاگتا، دعا کرنے والوں سے بھاگتا ہے۔ اور یہ دعا جب خدا کی پیروی میں کی جائے گی، اس کے پیچھے پیچھے آ کر کی جائے گی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں خوف ہے کسی بات کا؟ زبور نویس 23ویں زبور کی 4 آیت میں بیان کرتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیا کہتا ہے؟ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب وہ میرے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے پرسنل طور پر، یعنی کہ ایک ایک شخص کے شخصی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خوف ہو سکتا ہے؟ جی نہیں۔ خدا مجھ سے اور آپ سے ایک ہی بات کا متمنی ہے، اور وہ ہے اس کی پیروی۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، 2 باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ پولس رسول نے فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھا اور ان کی ہمت افزائی کی ہے، ان کی ہمت کو باندھا ہے، انہیں دلیر کیا ہے۔ خادموں کا کام، ایسے لوگوں کا کام ایک ہی ہے کہ کلیسیا کو بیدار کرنا، جگا کے رکھنا۔ بیدار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جگا کے رکھنا۔ ہم بچوں والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو بستر کو نہیں چھوڑتے،
बिस्तर छोड़ना चाहता है वो नहीं छोड़ते। इधर माँ जगा के गई तो कहता अच्छा जी, फिर 10 मिनट गुजर गए, फिर और आ जाए जगाने के लिए, तो फिर गुस्से से कहते थे सोने तो दो, उठ जाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं मंजीदे कोड़ों बना के जाग देता। तो बेदार कौन हुआ जी? जिसको जगा रहे हैं, जो खुद जाग गया है, जो खुद जागता है, वक्त पर जागता है। इसलिए कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, गुजरा हुआ वक्त हाथ नहीं, वक्त को हाथ से न जाने दें। खुदा यीशु मसीह की पैरवी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें तो बरकतें ऑटोमेटिकली आपके कदमों में आ जाएंगी। आपके सर पर नहीं आएंगी बल्कि आपके कदमों में आ जाएंगी, जिसके लिए आप सरगर्दा हैं, कोशिश में हैं। इस कोशिश को खुदा ये चाहता है कि जब हम उससे मांगते हैं, यानी कि उसके साथ वफादार रहते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो सब कुछ आराम से मिल जाता है, पता भी नहीं होता, मिल जाता है। फिलिपियों का नाम ख़त मैंने आपको बताया था, दूसरा बाब है और उसकी 12वीं आयत है। जो पढ़ना चाहे उसके लिए मौका होगा कि रसूल कलीसिया की मदद करता है। जी पढ़िए। मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए। हाँ जी, पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को जो आपने इबारत पढ़ी है, इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आसान काम है, मुश्किल नहीं है। तो आज वो किससे बात कर रहा है जी? क्यों भाई जी, किससे बात कर रहा है पौलुस रसूल? पोथ कलीसिया से। पोथां दी कलीसिया ਨਾਲ ਗੱਲ हो रही है। आज पोथां दी कलीसिया ਨਾਲ ਗੱਲ हो रही है। जो आपने सुना है, बस ऐ मेरे अजीजों या मेरे अजीज, अजीज एक होता है जिसका मतलब प्यारा होता है। तो जब अजीजों आएगा जमा हो जाएगा जी, ज़्यादा अजीज हो जाएंगे। वो हम सबको अजीज करता है। हम खुदा यीशु मसीह के अजीज हैं, प्यारे हैं। कलाम में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो ये चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। एक शख्स की हलाकत नहीं चाहता। सो कलीसिया को यहाँ दिलेर किया गया है। फिर ये लिखा है कि हर तरह से मुश्किल में खुशी से किसी तरह से भी अपनी निजात का काम किए जाओ। तुम्हारा काम है बीज बोना, उगाना नहीं, फसल पैदा करना नहीं है, बीज बोना है। जब बीज बोना है तो ये तय है कि बीज उगेगा जरूर, बीज उगेगा जरूर। और अगर बीज की हिफाजत कर ली जाए तो 100 गुना होगा और वो फल लाएगा। कैसे लाएगा? क्यों लाएगा? वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो ये चाहता है कि उसकी पैरवी की जाए, उसके नक्शे कदम पर चला जाए, अपनी खुदी का इनकार किया जाए। शायर मशरक ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप इस बात को कितने लोग समझते हैं? प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको थोड़ा सा। बाबा जी ने कायदे अज जिस शहर से रह रहे हैं, अल्लामा इकबाल से ने आख्या कि आपने समझा ना, इसको थोड़ा सा बताएं। खुदी को कर बुलंद इतना, हाँ, कि हर तकदीर, हाँ नहीं, हाँ नहीं, मैं कह रहा उनका कहने का मकसद क्या है थोड़ी जी। हाँ कि अगर उसकी बात को लिया जाए तो उन्होंने शेर बोला है, तो इंसान को खुद ही से इनकार करना चाहिए। जब ये सब कुछ छोड़ देंगे तो इस काबिल हो जाएंगे कि खुदा खुद पूछेगा क्या बता तेरे लिए क्या किया जाए। इसका बाइबल मुकद्दस में से हवाला मिलता है सुलेमान का, कि खुदा ने पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। सॉरी प्लीज, शेर है, अब गौर करें। आज खुदी को कर बुलंद इतना, बात पर गौर करें। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब पता क्या है? ऐसा एहतजाज कर, खुदा के सामने खड़ा हो जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं,
میں تیرا یہ کر دوں گا، تیرا وہ کر دوں گا، یعنی کہ احتجاج کرنا، اکڑ جانا، ہڑتالیں کرنی شروع کر دینی۔ پھر خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا چاہتا ہے؟ تو جب لوگ ہڑتال کرتے ہیں خان صاحب تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ منوانا چاہتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، ہماری یہ بات مانی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خودی کو بلند کرنا ہے۔ تو پولوس رسول کہتا ہے اپنی خودی کا اقرار کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے۔ یہ پولوس کی بات آپ نے علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ انکلوڈ کر دی ہے۔ سوری، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، خدا کہتے ہیں اس سے انکار کرنا ہے، خودی سے انکار۔ خودی تو غرور کا کام دیتی ہے نا۔ خودی کا کیا مطلب ہے؟ غرور، گھمنڈ۔ کلام میں لکھا ہے گھمنڈی خدا کے حضور میں داخل نہ ہوں گے۔ ہمارے ایک خان صاحب تھے، بہت اچھا طبلہ بجاتے، خدا کے خادم کے بیٹے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ ایک بھائی آ کر ان کے پاس باجے پہ یہی کہتے، رب خدا بند بادشاہ ہے۔ وہ کہتے یار تو ہر وقت گرجا ہی لائے رکھ لے۔ ان کے پاس بیٹھتے تھے نا، تو خان صاحب نے طبلہ لانا نا، یا انہوں نے کہنا لائیں ذرا، خان صاحب لائے، تو انہوں نے کیا کہنا، یار جدوں تو انہوں نے گرجا ہی لا دینا۔ بجانے والا، گانے والا جو تھا نا، یہ بڑا حلیم سا شخص تھا، چلا گیا۔ ایک دن کیا ہوا، کنار پہ انگلی گئی تو جام ہو گئی، تھلے نہیں پھر گئی، اتنے نہیں پھر آئی، اتنے پھر تھلے نہیں گئی، جام ہو گئی۔ اے انگلی اتنے، کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ بیٹے پتہ ہے تینوں؟ یہ انگلی کتنے سال اوپر رہی ہے جی؟ 5 سال۔ پیسہ کتنے سال؟ 5 سال۔ یہ کیا تھی؟ سزا۔ یہ گھمنڈ ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی تھے، میں ان کی ٹک کی عزت کرتا تھا، وہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، لیکن انگلی 5 سال کھڑی رہی تھی۔ ویسے نارمل ہے، کچھ نہیں ہے، جیسے طبلہ سامنے آیا، پڑے پہ ہاتھ لگایا، کھڑی ہو گئی، پھر جام ہو گئی، اینجے تھے کچھ جام کر دیں بس۔ میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا خان صاحب آپ کے لیے ایک پیغام ہے، کیوں کہتے ہیں کرتا جوگی جوگڑا تے باردہ جوگی سچا، سودا مطلب سچا۔ میں نے کہا آپ توبہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کام کیا ہے، پتہ مجھے۔ تو جب میں نے محسوس کیا، میرے سامنے نہیں، وہ اپنے خدا کے سامنے روئے، پھر کیا کیا؟ روئے۔ بجانے والا نہیں بجائے گا، اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کی اس رونے میں انگلی یہاں سے نیچے اتر گئی، پھر وہ مرنے تک بجاتے رہے۔ پھر ان کی یہ بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے کسی مزار کے گانے کے ساتھ نہیں بجایا، غزل گیت میں نہیں بجایا، کہنے کہ بس اب مجھے بڑی نصیحت، میں نے 5 سال کی سزا کٹی ہے۔ سب کچھ کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آتے جاتے تھے، انگلی سب کچھ کرتی تھی، لیکن یہ بجتی ہی نہیں تھی۔ یہ بجے گی تو خان صاحب کام ہوگا، کیا ہے ہو جائے گا۔ کام کب ہوا ہے؟ جب انہوں نے خدا کے کلام کی پیروی کی ہے، خودی کو نکال دیا ہے، خودی کا اقرار کر کے اس کو ترک کر دیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے لوگ اپنے گناہوں کو مانتے تو ہیں، سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ سینہ ٹھوک کر میں گنہگار ہوں، دوسری بات نہیں کرتے، سینہ ٹھوک کر کہتے میں گنہگار ہوں، اور آج میں ان گناہوں سے الگ ہوتا ہوں، انہیں چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے ماننا نہیں، ترک کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ جب گناہ کو ترک کرتے ہیں تو خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے کلام کی تقلید کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں دیتے ہیں، وہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ کو کامیاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ اپنے پیروی والے بندے کے پیچھے لگ جائے، جس کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر سر بلند کرے گا۔ کلام میں لکھا ہے تو وفادار ہے تو خدا تجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کلام ہے۔ خدا وفاداری چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے وفادار ہوں، واقعی اس کے بیٹے بیٹیاں لگیں، لوگ کہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔
हैकल में साज बजाने वाले लोग बाहर नहीं बजाते थे नहीं, हिस्ट्री नहीं बताती। और अगर पता लग जाए किसने बजाया है उदों भी महफल होंदियां सन, उदों सब ज़्यादा जोर शोर नाल होंदियां सन, महंगा काम सी उदों, लेकिन वो नहीं बजाते थे, आर्डर नहीं था। आज भी ऐसा है कि अगर कोई फनकार आ जाए तो उसको बाजा नहीं देते, ये बाजा नहीं देते। वजह क्या है कि इसके ऊपर खुदा की हमदोसना होती है, वो भी हमदोसना ही करेगा हमारे कहने पे, लेकिन लीटर चढ़ा के। जब वो हमदोसना करने बैठते हैं ना या खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, वो पूरा लीटर चढ़ाते हैं, तो फिर वो कहते हैं वाह सब क्या बात है, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। परस्तार मेरे हिसाब से अगर वो सुर से बेसुरा हो जाए, नेवर माइंड। अगर बजाने वाला ताल से सम पे ना है, नेवर माइंड। ऊपर है ना सिर हिलाने वाला, वो कहता है ठीक है दोबारा आठ हो जाएगा, ठीक। कैसे होगा? खुद ही को छोड़ना है। जब खुद ही को छोड़ने हैं, क्योंकि पैरवी में आ जाते हैं, तो खुदा अपने नाम को इसे देता है और हम उसके हुजूर में हाजिर हो जाते हैं। वो फिर इकरार करता है कि ये है मेरा प्यारा बेटा, जिससे मैं सिर्फ यीशु की बात नहीं करता खुदा, हम उसके सभी बेटे बेटियां हैं। यीशु को नज़ीर देकर बात करता है, यीशु की मिसाल देकर बात करता है। तो अगर वो बेटा है तो हम भी यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो नहीं चाहता कि हम उसकी तकलीद ना करें, हम उसके पीछे ना चलें, हम उसके मुताबिक ना चलें। पहला शमील है और उसका 15वां बाब इस बात की दलालत करता है, दलील देता है, उसकी अपने लोगों की रहनुमाई करता है। पहला शमील है 15वां बाब और उसकी 22वीं से हम देखते हैं तो खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम से फैज़याब हों, फैज़ हासिल करें। ये फैज़ आम है, ये कलाम फैज़ आम है। अक्सर मज़ारों पर लिखा होता है फैज़ आम, यहाँ से फैज़ आम जारी होते हैं। फैज़ आम यानी कि सारी दुनिया के लिए फैज़ जारी होते हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी फैज़ नहीं आया तो क्या खुदा ऐसे फैज़ देगा? जी नहीं। ये है चश्मे फैज़ आम, ये कलाम चश्मे फैज़ आम है। पहला शमील 15वां बाब है, अगर पढ़ना चाहे तो मौका होगा, क्योंकि जब हम लोगों के सामने पढ़ते हैं तो जिनके पास बाइबल नहीं होती वो भी सीखते हैं। जी बेटा जी। मैंडो आमीन, खुदा आपको बरकत दे बेटा। आपने सुना एक बात यहाँ बड़ी वजाहत से बयान की गई है, वो क्या है? खुदा कुर्बानियाँ नहीं मांगता, मेंढे नहीं मांगता कि कुर्बानी चढ़ाओ, मेंढा चढ़ाओ, बाकी जो होता है करते जाओ, है ना? क्या चाहता है? हमारे उसके ख़िलाफ़ जो काम करने वाले हैं वो एक ही कहते हैं ये न्याज चढ़ा दो, ये कुर्बानी चढ़ा दो, इतना खर्चा कर दो तो आपको शिफा हो जाएगी। इसका मतलब है जब आपने ये काम कर दिया तो आप उनके पैरों हो गए, फिर काम ख़त्म नहीं हो गया, काम स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। तो बेटे ने पढ़ा आपके सामने वाज़े तौर पर, शमील ने कहा खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से, क्या लफ्ज़ है? ज़बीहों से। एक ज़बीहा एक होता है तो ज़बीहों जमा हो गई। ज़बीहों से इतना खुश नहीं होता जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से। हालेलुया! हम खुदा की बात मानने वाले हों, और वो क्या है? उसका हुक्म मानना चाहिए, हुक्म मानना चाहिए। कलाम में लिखा, पास सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। सोना कहाँ है, जागना कहाँ है? ये तस्बीह है नींद के साथ, ये तस्बीहन कलाम किया गया है। कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने तस्बीहन किया है, मिसालन किया है, मिसाल देकर, तस्बीह देकर।
تاکہ لوگ کلام کو سمجھ سکیں۔ اینڈ میں ایک ہی بات آتی ہے اور وہ ہے فرما برداری، پیروی کرنا۔ 11 رسولوں نے خدا یسوع مسیح کی پیروی کی، 12واں بھی کرتا رہا، لیکن 12واں آخر اس کی پیروی سے ہٹ گیا۔ اگر اس نے یہ خطا کر لی تھی، اگر اس نے یہ گناہ کر لیا تھا، اگر وہ سینسیبل ہوتا تو کیا کرتا؟ یسوع کے پاس آ کر کہتا خدا یسوع مجھے معاف کر دے۔ اس کو پتہ تھا کہ معاف کر دیتا ہے، یہ دل کا بہت بڑا ہے، معاف کر دے گا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے ایسا کرنا پسند نہیں کیا، اتنا پریشان ہوا، اتنا مشکل میں آ گیا کہ اس نے کہا ایک ہی کام ہے، وہ ہے خودکشی۔ کیا ہے؟ خودکشی۔ خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پطرس نے ایک نہیں 3 دفعہ انکار کیا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ میں نہیں جانتا اسے، تم کیا کہتے ہو؟ سمجھ لیا تھی؟ نہیں میں تھوڑی دیر ناز۔ اس نے کہا لگتا ہے کیونکہ تیری زبان کی لیلی ہے، یسوع مسیح بھی کی لیلی تھا، تو اس کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا ہے بھائی تو ہی ہے۔ نہیں۔ تیسری بار جب خدا یسوع مسیح جو نشان دیا تھا، مرغ نے باندھ دی تو پچھتایا ہے، ایسے ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ پطرس نے محسوس کیا اور خدا یسوع کے پاس جا کر کے اندر کہا خدا مجھ سے بڑی خطا ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا۔ تو اس نے اس کو کیا کہا؟ ہون پھنسے ہیں تو صحیح پتر دساں کا دن ٹکانے تھے۔ تو کیا کہا؟ جا اب تو میرے برے چلا۔ کیا میرے برے؟ ایک اردو کا لفظ ہے چرا۔ اب میں تعلیمی سیشن نہیں لینے لگا، میں بتانے لگا ہوں۔ چرا کا مطلب ہے چارہ دینا، بھیڑوں کو، بیلوں کو، جانوروں کو کھلے میدان میں لے جانا۔ گھاس چرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ چر رہا ہے، چارہ دینا۔ میرے بچے میرے برے چلا۔ یہ برا ہوتا ہے بھیڑ کا چھوٹا بچہ، اس کو کہتے ہیں برا۔ پیٹا میں چلا، انہوں نے بھی چلا۔ اب جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، میں نہیں، خدا نہ کرے، بڑے جو پڑھے لکھے ہیں، جو PhD وغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ زمانہ بہت پرانا تھا۔ یسوع نے کہا میرے برے چلا۔ میری بات پر ذرا دھیان دینا ہے، میرے برے چلا، وہ بڑا پرانا زمانہ تھا۔ اب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ چرانے کے اوپر زبر ہوتا ہے، چیرے، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کے اوپر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ چلا، چیرے الف۔ انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ادھر سے کنڈی باندھنے ہیں، اے والی ایک ہی ہے جی، پیش کون کی بنے گا؟ کی بنے گا؟ اور یہ ہو رہا ہے برے چرائے نہیں جا رہے، چرائے جا رہے ہیں۔ ایک کھچ لیا، وہ ایک کھچ لیا، وہ ایک کھچ لیا تو کہتے ہیں اے برے جائے ویکھو نا کڈا بڑا پیٹ کھانا ہے۔ یہ برے چرائے گئے، برے چرائے گئے ہوتے ہیں، چوری کے ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو، خادموں کو، دوسرے برے جو وارہ پھر رہے ہیں، ان کو چرا، ان کو خدا کی طرف لانا ہے، ان کو بھیڑ خانہ میں لانا ہے، تاکہ وہ بھی بھیڑوں کے ساتھ چارہ پائیں اور بڑے ہوں، اور وہ خدا کے مقصد کو پورا کریں۔ کیا ہے اس میں کرنا؟ کیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کرنا، صرف چھوٹا سا کام ہے کرنا ہے، وہ ہے پیروی کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے جانا۔ جب اس کے پیچھے آئیں گے پھر ہم بڑی ہی علمی ساتھ کام کریں گے۔ ان کو بھی اونچا کرنا پڑتا ہے، زیادہ کرنا پڑتا ہے، ان کو زیادہ بجانا پڑتا ہے، تب کام بنتا ہے۔ لیکن سننے والوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، تو کبھی کبھی تو ان کے اوپر گزارا کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زور سے تالی مارے، دیکھو ذرا وعدہ ہی یہ ہو گئی ہے جی، داڑھی بجن نہیں ہے تو یہ 3.5 تالی مارو، میں کلہ مارا، یہ بھی کافی ہے۔ اس پہ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے پریکٹس ہے اس تالی کی، لیکن اتوں لا کے آنے پتہ لگا تجھے بڑا زور لگن ڈیا جی۔ وجہ کیا ہے؟ ایکو چیمبر چل رہا ہے جی، زور دہ بھائی لڑن ڈیا، زور دہ بھائی لڑن ڈیا، دونوں ہی لڑن ڈے ہیں، تو اسی ایکشن دے رہے ہیں، لپسنگ کر رہے ہیں، گیت کوئی ہو گایا جا رہا ہے، ہم لپسنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی طرح کرنا ہے۔ کن کی طرح کرنا ہے؟ ان کی طرح۔ جب یہ لیڈ کرتے ہیں گالے اور بجانے والے، تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ جب یہ لیڈ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں یا
خدا کے حضور میں آ کر آپ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، حمد و ثنا میں شریک کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس بات کا خیال نہ کریں کہ میں تو بڑی بسری ہوں یا میں بڑا بسرا ہوں۔ جب زیادہ گاتے سارے سر میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا لیڈ کرنے والا سریلا ہے۔ ہمیں، مجھے اور آپ کو پیروی میں لینے والا، پناہ میں لینے والا سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا کہ گناہ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ پاکیزگی کے ساتھ۔ جب پاکیزگی کے ساتھ گاتے بجاتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے خدا کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے، اس کو ایک چیز سے غرض ہے کہ ہم پاکیزگی میں ہوں اور پاکیزگی میں اپنے استاد کی پیروی کریں۔ تو پولس رسول نے، تمام رسولوں نے ان باتوں کو بڑا واضح کیا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے کلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کوشش کرنے سے۔ پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بھائیوں، پیارے بیٹوں، ہم سب کو خدا کے خادموں، اپنے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم کامل نہیں ہیں، ہم کامل ہوتے جا رہے ہیں، کنٹینیوز جاری ہے، ہو نہیں گئے، کامل ایک ہی ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ میں اس کو کیسے کہتا ہوں؟ یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی۔ میں اسے کہتا ہوں، جب میں دوسری قوموں سے بات کرتا ہوں، مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ مجھے دوسری قوموں سے بات کرنے کا بھی اختیار ہے۔ میں نے بڑی بڑی بحث بھی کی، ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن اب اس کا سٹائل تبدیل ہوا ہے، اب میں ان کی زبان میں بات کرتا ہوں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کلمہ خدا، خداوند یسوع مسیح۔ حسب کیا کہ میں آپ بھی یاد کریں اسے، کلمہ خدا، خداوند یسوع مسیح۔ ہم کچھ نہ کریں تو ایک ہی بات کا یسوع نے کیا، یسوع نے کیا، یسوع نے۔ میں یسوع کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو بلا رہے ہیں آپ؟ ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں، آپ جناب کرتے ہیں، ہم اسے آپ جناب نہ کریں، لیکن کیا کہیں؟ کلمہ خدا، خداوند یسوع مسیح۔ کلام میں یہ کلمہ مجسم ہوا، روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ ہے تقلید کرنا، یہ ہے پیروی کرنا۔ اس کا مطلب ہم کلام کو سمجھنے والے ہیں۔ جب سمجھنے والے ہیں تو ہماری سمجھ کو مزید بڑھائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ ہے یسوع کا شاگرد۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ رہا ہے۔ جہاں سونا کٹتا ہے، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، جہاں سونا کٹتا ہے وہاں سونا گرتا ہے، تو جہاں لوہا کٹتا ہے تو وہاں لوہا کٹتا ہے۔ تو ہم سب سمجھدار ہیں۔ خدا ایک بات پسند کرتا ہے جس کو میں نے بیس بنایا ہے، اور وہ ہے پیروی کرنا۔ جب ہم اس کی پیروی کریں گے تو پاک روحیت ہمیں کثرت سے ملے گا، تھوڑا سا نہیں۔ پھر ہمیں اپنی طرف سے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ہم جب تابع ہو جائیں گے تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اور اپنا ہاتھ بڑھا کر جیسے بیج بوتے ہیں ایسے پھینکے گا، ایسے پھینکے گا، اور ہر ایک شخص کو اپنے پاک روح سے معمور کر دے گا۔ اور پاک روح بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاک روح کے کام آپ کی زندگی سے نظر آئیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ پاک روح سے بھرا ہوا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے پاک روح مل گیا ہے نا۔ آج اس بات کو آزمانے کی کوشش کریں، مت بتائیں کسی کو، کام کریں، کریکٹر ادا کریں، آپ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور لوگ کہیں گے کہ یہ خداوند، کلمہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ لوگ دیکھیں نا اپنے لیڈروں کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے القاب لگا کر لیتے ہیں۔ وہ میں یہاں تو نہیں لینا چاہتا، اگر یہ آن لائن نہ ہوتا تو میں بتاتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو جو دنیا کا نجات دیندا ہے، کبھی کبھی تو تھوڑے سے اس کو بڑا آپ جناب کہتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں یسوع نے کیتا ہے نا، یسوع سے رہا سی نا، اے منڈی نے کہتے یسوع نے کر چھڑیا ہے۔ میں لوگوں کو بتایا یسوع بچہ ہے تہاڈا، کوئی نوکر ہے تہاڈا، آپ اس کو اتنی حقارت سے بلاتے ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عام آدمی نہیں، خاص آدمی نہیں، کوئی پولیس والا آ جائے تو اس کے ساتھ توں تڑک نہیں کرو گے، ہے نا؟ کیا کریں گے؟ جی وہ سر نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو سر بنا دیتے ہیں۔ اے والا سر نہیں جناب۔ آج دیکھنا ہے کمی کہاں ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے۔ کمی کہاں ہے؟
پاسٹر نہیں بتائیں گے آپ کو، ان کو کیا پتہ ہے؟ یہ تو تعلیم دیں گے آپ کو۔ اندر جاننے والی ایک اور شخصیت ہے جو سکین کرتا ہے آپ کو، وہ ایکس رے سے آئیڈیا نہیں لیتا، سکین کرتا ہے۔ ڈاکٹر سکین کرنے کے باوجود بھی غلطی کر جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح یوں دیکھتا ہے، سکین ہو جاتا ہے۔ کہاں فالٹ ہے، کہاں ایرر ہے، کہاں نقص ہے، دور کر دے گا۔ بس ماننا ہے کہ خدا مجھے سنا، آج تک تیرا پیرو نہیں ہوا، مجھے اپنا پیروکار کرنا، میں واقعی تیرا خادم بن جاؤں، میں واقعی تیری بیٹی بن جاؤں، میں واقعی تیرے پیچھے چلنے والی بن جاؤں، لوگ جانیں کہ میں ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ تو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، شفا بھی ہے، پھر شفا کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ پولس رسول کی بات مجھے یاد آ گئی، اعمال کی کتاب میں موجود ہے کہ پولس رسول اتھینے میں کلام کر رہا تھا، رش تھا، بہت رش تھا۔ تو کون تھے رش میں؟ جی زیادہ تر کرسچن لوگ۔ اس رش میں کرسچن تھے؟ نہ، یہودی تھے۔ یہودی سب سے پہلے خدا مجھے سنت ہو گیا ہے۔ پطرس کون ہے؟ یہودی ہے نا جی۔ جب اعمال کی کتاب میں اس نے کلام شروع کیا، کلام بڑا سخت تھا، کن کے لیے؟ یہودی کے لیے۔ کیا کہا؟ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ انج لوگ بچے تھے، یقین جان، اتنے سے لوگ نہیں تھے جتنے ہم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اگر ایک بھیڑ میں سے 3000 لوگ توبہ کرتے ہیں تو خاص صاحب کتنے کی بھیڑ ہوگی؟ ہے کتنے ہزار کی بھیڑ ہوگی؟ 60-70 ہزار کی بھیڑ ہوگی۔ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں کراچی میں، آپ دیکھیں، پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، اور لوگ لاکھ کے قریب ہوتے ہیں، تو کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں؟ سارے ہی۔ آواز سنیں، پہچان دیکھیں لوگوں کی۔ آلٹر کال ہوتی ہے کہ کتنے ہیں جو اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ پہچان سنیں ذرا، وہ کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، شفا پانا چاہتے ہیں، سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نجات پانا چاہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو موازنہ کر سکتے ہیں سامنے والا، کیونکہ وہ تو باہر سے آئے ہوتے ہیں، ویڈیو ان کے پاس ہوتا ہے، تو ویڈیو چل رہا ہوتا ہے، وہ جا کے بتاتے ہیں سارے توبہ کر لیجیے، سارے مسلمان، سارے کرسچن ہوتے ہیں۔ آواز کو سمجھنا ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کہا پانی دے ہوتے وہ روٹی چک لے آئے، ہوتا ہے ایسے؟ پانی آئے گا، اس کا مطلب کہ سننے والا سنتا ہے۔ تو پطرس نے کہا پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تو کیا کہا؟ پطرس اور باقی رسولوں سے پوچھا، بھائیوں ہم کیا کریں؟ اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا بتایا جی؟ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خدا یسوع مسیح کے نام میں توبہ کو بپتسمہ حاصل کرے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ فیوچر کی بات ہے، یہ مستقبل کی بات ہے، اسی وقت نہیں، بعد میں پاؤ گے۔ لیکن کلام میں کہیں ایسا بھی ہے کہ لوگ روح القدس پہلے بھی پا لیتے ہیں، یہ ان کی نیت کی بات ہوتی ہے۔ تو پولس رسول اتھینے میں کلام کر رہا ہے، تو جب لوگوں نے کلام سنا، باقی لوگ جو تھے وہ تو شادمان ہوئے، وہ تو برکت حاصل کر گئے، لیکن جو یہودی تھے، عالم تھے، فقیہی، فریسی، صدوقی، شرع کے عالم، معلم، اب انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اس کو منع کرو بھائی۔ لوگوں نے کیا پوچھا؟ لوگوں نے پوچھا ہن کدھر آؤ گے؟ اگلے سبت آؤ گے؟ اگلے سبت آؤ گے؟ ہم بھی آئیں گے۔ پولس رسول آیا اور دنیا خود آئی، اور بیمار وہاں سے شفا یاب ہو کر گئے۔ شفا یاب ہونے کے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ گاڑی، کروسر والے کیا کرتے ہیں جی؟ گاڑی بیچتے ہیں، آپ کو کرایہ نہیں دینا پڑے گا، صرف آپ نے آنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ گیدرنگ کرنی ہے۔ ان کو گیدرنگ چاہیے تو جانے والے کو شفا چاہیے۔ کسی نے کسی بھوکے نے پوچھا 2 دے دو، انہیں کیا کی جواب سے تھا؟ 2 اور 2 دے دو کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2 دے دو 4 روٹیاں۔ دونوں کام ہو گئے نا۔ جو پوچھ رہا تو اس کو پتا 2 2 4 ہوتے ہیں، اور جو یہ بھی بتا دے میں بھوکا ہوں۔ عزیز بھائیوں بھائی، یہ کلام میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ جب ہم کہیں سے اکھڑتے ہیں
یا اپنی جگہ پر نہیں رہتے تو ہمارا خدا ہمیں پھر وہیں پر لانا چاہتا ہے اور وہاں سے پھر سرفراز کرنا چاہتا ہے. روز ہمیں بتاتا سکھاتا رہتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. آپ کے خادموں کے وسیلے سے دنیا کے جتنے بھی خادم ہیں، جس طرح بھائی صاحب گجرانوالے سے آئے ہیں، ہمیں بتایا گجرانوالے اس طرح لوگ بڑی بڑی دور سے جمع ہوتے ہیں. جب یہ آئے ہیں تو کیا برکت نہیں لے کے جائیں گے؟ ان کے لیے کار گئی ہے، یہ ان کو بس گئی ہے لینے کے لیے، بس پہ بیٹھ کے آئے ہوں گے یا کسی اور ذریعے سے. جو یعنی کہ خوشی سے یا چاہت کے ساتھ کہیں بھی جاتا ہے. جو یہاں آئے ہیں یہ بھی خالی نہیں جائیں گے بلکہ برکت لے کر جائیں گے. خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے مطابق چلنے کی بھاری توفیق بخشے. خدا کو برکت دے. شکریہ.